ہسٹری آف اسلام دا ڈیبیٹ آف امام جواد علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر سن 203 ہجری میں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے فرزند امام محمد تقی جواد علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ عباسی حکمران مامون، جو دوسرے عباسی حکمرانوں کی طرح ائمہ علیہ السلام کی لوگوں کے درمیان قبولیت سے خوف زدہ تھا، اور اسی لیے اس نے امام جواد علیہ السلام پر ہر وقت ایک خصوصی نگرانی رکھی۔ کس طرح سے کہ اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام جواد علیہ السلام سے کروایا تاکہ امام جواد علیہ السلام کے متعلق ہر پل کی خبر اس تک پہنچ سکے، اور یہ تمام تر رنج و مصائب تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کے خلاف جو حربے استعمال کرے، ان میں سے ایک علمی مناظروں کی نشستوں کا انعقاد کرنا تھا کہ یہ اس کا باطل گمان تھا کہ اس کے ذریعے وہ نعوذ باللہ من ذالک ائمہ علیہ السلام کو ذلیل و رسوا کر سکے گا۔ لیکن وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کرے۔ اور انہوں نے بے عین ہی یہی طریقہ، یہی حربہ ان کے فرزند امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے خلاف بھی اپنایا، اور امام علیہ السلام کا ایک مناظرہ بھی موجود ہے جو ان کی شہادت کا سبب بنا۔ آئیے اس مناظرے کی ڈیٹیلز کو سمجھیں اس ویڈیو میں۔ ٹائٹل: ہسٹری آف اسلام دا ڈیبیٹ آف امام جواد علیہ السلام۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قاضی ابن ابی داؤد کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک چور نے معتصم کے دربار میں اپنی چوری کا اقرار کیا اور معتصم سے شرعی سزا کی درخواست کی۔ کون ہے یہ؟ اس نے اپنی چوری اور جرم کا اعتراف کر لیا ہے میرے آقا۔ جس پر معتصم نے تمام علماء کو، اس وقت کے فقہاء کو اس دربار میں جمع کیا، اور وہاں پہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اب یہاں معتصم ان علماء سے سوال کرتا ہے فی ای موضع یجب ان یقطع، کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائے؟ تو چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ کلائی سے قطع کیا جاتا ہے میرے حضور۔ کوئی دلیل ہے اس کی؟ حکم الہی کے مطابق تیمم میں چہرے اور دونوں ہاتھوں پر کلائی تک مسح کرنا چاہیے، اور ہاتھ وہی انگلیاں اور ہتھیلی ہے۔ جس پر ابن ابی داؤد کہتا ہے من القرسوء، اس کی کلائیوں سے۔ قالا، معتصم کہتا ہے وما الحجۃ فی ذالک، آپ کی اس پر دلیل کیا ہے؟ اب اس کے لیے ابن ابی داؤد تیمم کی آیت پیش کرتا ہے جس میں ہاتھ سے مراد کلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اب کچھ لوگ اس کی بات سے متفق تھے، لیکن دوسرے علماء نے اس پر کہا بل یجب القطع من المرفق، بلکہ ہاتھ کوہنیوں سے کاٹے جانے چاہیے۔ جس پر معتصم نے ان علماء سے دلیل مانگی۔ پھر ان علماء نے وضو کی آیت کو کوٹ کیا۔ میری ناقص رائے کے مطابق جناب کوہنی سے کاٹنا چاہیے، نہ کہ کلائی سے۔ اس بیان کی دلیل کیا ہے؟ میں نے خود سے تھوڑی کہا، قرآن مجید میں یہ دلیل موجود ہے، تمہیں یقین نہیں تو خود دیکھ لو، کوہنی کا کہا ہے۔ سب کچھ واضح ہے کہ حکم صرف کلائی تک کا نہیں، کیونکہ وضو میں ہاتھوں کو کوہنیوں سے دھویا جاتا ہے، اس لیے ہاتھوں کو کوہنیوں سے کاٹے جانے چاہیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کو ایز اے دلیل انہوں نے پیش کیا۔ پھر معتصم امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی جانب پلٹا اور ان سے کہنے لگا ما تقول فی ھذا یا ابا جعفر، کہ اے ابا جعفر آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا قد تکلم القوم فیہ، جو لوگوں کو کہنا تھا اس بارے میں انہوں نے کہہ دیا۔ اس پر معتصم نے کہا اقسمت علیک باللہ، کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، لما اخبرت بما عندک فیہ، کہ آپ بیان فرمائے اس بارے میں۔ اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے، لوگوں کی باتوں کو رہنے دیں، مجھے بھی اس بارے میں معاف کرو۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ بتائیں مجھے اس بارے میں۔ چونکہ تم نے اللہ کی قسم دی ہے اسی لیے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے غلطی کی ہے، انگلیوں کو قطع کرنا چاہیے اور ہتھیلی کو باقی رکھنا چاہیے۔ کوئی دلیل؟ سجدہ 7 اعضاء سے واقع ہوتا ہے اور دونوں ہتھیلی اس میں ہیں، لہٰذا اگر ہاتھ کلائی یا کونی سے کاٹا جائے تو اس کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بچے گا جس کی مدد سے سجدہ کر سکے۔ فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا اما اذا اقسمت علی باللہ انی اقول، کہ جب تم نے مجھے اللہ کی قسم دے ہی دی ہے تو پھر سنو،
انہم اخطأوا فیہ السنۃ، کہ ان لوگوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ کس طرح سے کہ در حقیقت صرف انگلیاں کاٹی جائے گی اور باقی کے ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو معتصم نے اس پر امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کی اس رائے کے حوالے سے دلیل کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، السجود علی سبعۃ اعضاء، کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے ہے؟ الوجہ، پیشانی، والیدین، دونوں ہاتھ، والرکبتین، دونوں گھٹنے، والرجلین، اور دونوں پیر کے انگوٹھے۔ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْكُرْسُوِ أَوِ الْمِرْفَقِ لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ يَسْجُدُ عَلَيْهَا، کہ اگر ہاتھ کو کلائی یا کونی سے کاٹ دیا جائے تو سجدے کے لیے ہاتھ ہی نہیں بچے گا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی، اس پر امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا، سورہ جن آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور سجدے کے اعضاء اللہ کے لیے ہے، وَمَا كَانَ لِلَّهِ لَمْ يُقْطَعْ، اور جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے اسے کاٹا نہیں جا سکتا۔ اس دلیل پر معتصم کو شدید تعجب ہوا اور اس نے ان دلائل کے بنا پر چور کی صرف انگلیاں کاٹی اور باقی ہاتھ کو ایسے ہی رہنے دیا۔ تو جس طرح ابو جعفر نے فرمایا، اس مجرم کی ہتھیلی سے صرف انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ ابن ابی داؤد کہتا ہے قامت قیامتی، کہ یہ میرے لیے قیامت کا منظر تھا، وَتَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُ حَيًّا، اور میری تمنا تھی کہ کاش میں اس دن زندہ نہ رہتا۔ اب اس کے بعد ابن ابی داؤد کہتا ہے سِرْتُ إِلَى الْمُعْتَصِمِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ، کہ میں 3 دنوں بعد معتصم کے پاس گیا، فَقُلْتُ، اور میں نے اس سے کہا کہ بادشاہ کو نصیحت کرنا مجھ پر واجب ہے، وَأَنَا أُكَلِّمُهُ بِمَا أَعْلَمُ أَنِّي أَدْخُلُ بِهِ النَّارَ، اور مجھے یقین ہے کہ اس کلام کے بعد میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قال، معتصم کہتا ہے وما ہوا، اور وہ کیا ہے؟ اپنی بات بیان کرو۔ یقیناً آپ کی ہدایت مجھ پر واجب ہے، لیکن میری کچھ نصیحتیں آپ کے لیے ہیں جو مجھے آگ میں لے جائیں گی۔ اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے دین کے مسائل میں سے ایک مسئلہ پیش کیا۔ آپ نے فقہ، علماء دین اور اہم شخصیات کو جمع کیا، پھر کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا، جو کچھ وہ جانتے تھے بیان کیا۔ مجلس میں سردار، وزراء اور کاتبین کے گھرانے حاضر تھے۔ عوام نے دروازے کے پیچھے سے باتیں سن لیں، اور رہی ایک جوان کی بات، جو کہا جاتا ہے آدھی امت اس کی امامت کی معتقد ہے اور دعویٰ کرتی ہے، تو وہ خود آپ سے زیادہ خلافت کے لیے شائستہ ہے۔ آپ نے اس کی بات کو ترجیح دی ہے۔ اب جو فتویٰ آپ چاہتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابن ابی داؤد نے کہا کل جب آپ نے اس شخص کو، یعنی امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے قول کو آپ نے ترجیح دی، تب آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ دربار میں اس وقت علماء، فقہاء، آپ کے عزیز و اقربا اور عوام الناس بھی اسے غور سے سن رہی تھی۔ ثم یترک اقاویلہم کلہم، کہ اور ایسے میں آپ نے ان کے یعنی ان علماء کی باتوں کو ترک کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ کس کے لیے؟ کس کے قول کے لیے؟ لقول رجل یقول شطر هذه الامة بامامته، اس شخص کے قول کے لیے، اس شخص کے فیصلے کے لیے کہ جس کی امامت کے اس امت کے کچھ لوگ قائل ہے، وَيَدَّعُونَ أَنَّهُ اَوْلَى مِنْهُ بِمَقَامِهِ، اور اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس مقام کے لیے یعنی مقام خلافت کے لیے آپ سے زیادہ حقدار ہے۔ قال، ابن ابی داؤد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، کہ معتصم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، وَأَنْتَبَحَ لِمَا نَبَّحْتُهُ لَهُ، اور میری بات اس کے سمجھ میں آنے لگی۔ وقال، معتصم کہنے لگا جزاک اللہ عن نصیحتک خیرا، اللہ تمہاری اس اچھی نصیحت کے لیے تمہیں جزائے خیر دے۔ اب اس کے ٹھیک 4 دنوں بعد معتصم نے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت دی، کہ جس پر امام علیہ السلام نے آنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن معتصم نے کہا انی انما ادعوک الی الطعام، کہ میں صرف آپ کو اپنے گھر کھانے پر دعوت دے رہا ہوں، وتدخل منزلی فاتبرک بذلک، کہ آپ آئے میرے گھر تاکہ اس میں برکت آ سکے۔ معتصم کے کافی اصرار کے بعد
امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور جب امام علیہ السلام نے وہاں کھانا کھایا تب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، اور امام علیہ السلام نے اپنی سواری کو بلایا اور وہ اپنے گھر کی جانب بڑھے اور معتصم سے فرمایا خروجی من دارک خیر لک، کہ میرا تیرے گھر سے چلے جانا ہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ پھر زہر کا اثر امام علیہ السلام کے جسم پر ہونے لگا اور دن و رات امام شدید درد میں مبتلا رہے اور آخرکار اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ منتقم خون اہل بیت علیہ السلام ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔